रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज 29 मई को वहाँ पर समाअत थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशा खाना रेफरेंस की। ये तोशा खाना रेफरेंस बेसिकली 5 मुलजमान के ख़िलाफ़ फ़ाइल किया गया था, दायर किया गया था, जिसमें जो मरकज़ी मुलजमान थे वो 3 थे, जिसमें साबका सदर आसिफ जरदारी, साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबका वज़ीर आज़म नाअहल साबका वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, और जो 2 बाकी मुलजमान हैं ओमनी ग्रुप वाले अब्दुल मजीद, आसिफ मजीद और अब्दुल गनी। इन 5 लोगों के ख़िलाफ़ ये फ़ाइल हुआ था रेफरेंस, जिसमें आज की समाअत थी और मुलजमान को नोटिस जारी किए गए थे। हमने लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे बड़ी डिटेल इसके ऊपर बात की थी और मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना रेफरेंस में जो रेफरेंस फ़ाइल हुआ है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुलजमान को नोटिस जारी कर दिए हैं और हुक्म किया है कि वो अदालत के रूबरू पेश हों और केस को फेस करें ताकि फ़र्द जुर्म आयद हो और ट्रायल आगे चल सके। आज जब अदालत की समाअत शुरू हुई, अदालत जो इसमें एहतसाब अदालत के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जज सैयद असगर अली, उन्होंने इस केस की समाअत की इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में। और आज इन मुलजमान में से सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए और बाकी जो आसिफ मजीद हैं और अब्दुल गनी हैं, उनकी तरफ से भी ये दरख्वास्त आई कि वो बीमार हैं, और जो आसिफ जरदारी हैं उनकी तरफ से भी बीमारी की दरख्वास्त आ गई और नवाज़ शरीफ के हवाले से भी बीमारी की दरख्वास्त आ गई। लेकिन आज जो अदालत का फ़ैसला है वो बड़ा दबंग है और अदालत की जो कार्रवाई है वो बड़ी दिलचस्प है, जिसकी डिटेल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको तोशा खाना रेफरेंस के जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, क्योंकि जो हमारे नए सुनने वाले सामीन हैं उनके नॉलेज में हो कि ये तोशा खाना रेफरेंस बेसिकली है क्या। 2008 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद आसिफ जरदारी सदर हुए, तो 2008 में नवाज़ शरीफ ने बग़ैर कोई दरख्वास्त फ़ाइल किए, बग़ैर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किए, एक जो रिलीफ लिया। तोशा खाना के जो पाकिस्तान का तोशा खाना है, ये वो बैतुल माल आप इनको कह सकते हैं, या ये वो जगह है जहाँ पर जो गिफ्ट्स आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से, जो हेड ऑफ़ द स्टेट को या बतौर पाकिस्तान रियासत मुख्तलिफ लोगों को गिफ्ट्स आते हैं, तो वो वहाँ पर रखे जाते हैं, माल खाना भी कह सकते हैं। तो उसमें से जो गाड़ियाँ थी, कीमती गाड़ियाँ, वो ख़रीदी गई नवाज़ शरीफ की तरफ से, और यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो गाड़ियाँ दी नवाज़ शरीफ को 15% कीमत पर, कि अगर एक गाड़ी की 100 रुपये कीमत थी तो उसके 15 रुपये दिए गए और वो 15 रुपये देकर गाड़ियाँ ख़रीदी गईं। अब ये जो रिलीफ दिया गया नवाज़ शरीफ को, ये बिल्कुल गैर कानूनी था। नवाज़ शरीफ ना तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और ना ही नवाज़ शरीफ का कोई लेन देन था, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने, क्योंकि ये एक ही क्लब के लोग हैं, ये करप्ट क्लब है और ये सारे उसके मेंबर्स हैं, तो उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये रिलीफ दिया। और इससे बढ़कर जुल्म ये हुआ कि ये जो 15% भी पे किए गए, वो कोई नवाज़ शरीफ ने पे नहीं किए थे, बल्कि वो ओमनी ग्रुप के लोगों ने, आसिफ मजीद और अब्दुल गनी ने, जो फेक बैंक अकाउंट्स हैं, जो जाली बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके खिलाफ अब रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, जिनके ऊपर 35 वॉल्यूम की एक JIT रिपोर्ट आ चुकी है, उस जाली बैंक अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफ़र किए गए आसिफ मजीद और अब्दुल गनी को की तरफ से, जो कस्टम्स हुकाम हैं उनको, और उन पैसों से फिर नवाज़ शरीफ को ये गिफ्ट किया गया और नवाज़ शरीफ को ये रिलीफ दिया गया। और नवाज़ शरीफ के ऊपर ये क्योंकि गरीब आदमी है बेचारे, कुछ ले तो सकते नहीं थे, इसलिए इनको जो माल खाना है उसमें से जो रियासत का ख़जाना था, जो अवाम के की मलकियत थी, वो अवाम की मलकियत, इनको 15% की जो उसकी पैसे हैं या जो रकम है टोटल, उसमें से अदा कर दिया गया। और वो पैसे भी जिसने अदा किए वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो आसिफ जरदारी के ऊपर एक एलिगेशन है, और आसिफ जरदारी क्या करते थे, उनको जो गाड़ियाँ गिफ्ट होती थी बैरून मुल्क से, जैसे लीबिया से एक गाड़ी आई, इसके अलावा UAE से गाड़ियाँ आई और बाकी ममालिक से जब गाड़ियाँ आती थी, तो आसिफ जरदारी तो इतनी भी जहमत नहीं करते थे कि वो गाड़ियाँ एक दफ़ा तोशा खाना में जमा करवा दें और तोशा खाना में जमा करवाने के बाद उसकी जो फार्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके वापस ले लें, बल्कि वो गाड़ियाँ डायरेक्ट जरदारी हाउस आती थी, जरदारी साहब उनको इस्तेमाल करते थे और वो इस्तेमाल करने
ہونے کے بعد پھر جب وہ حکومت سے چلے گئے، انہوں نے گاڑیاں کیوں واپس کرتے؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے، وہ پورا ملک اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے تھے، اور وہی جاگیر سمجھ کے انہوں نے پورے ملک کو لوٹا ہے۔ اس لیے انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ اس کا کوئی ریکارڈ رکھ لیتے، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی جواب دے دیتے، اس کا کوئی فارمیلٹی پوری کر دیتے۔ جیسے نواز شریف نے 15%، چاہے وہ بھی ملک کے پیسے تھے، وہ بھی بلیک منی تھی، اس میں سے دیے گئے، لیکن دیے تو صحیح، اس نے تو وہ بھی نہیں دیے، اور جو گاڑیاں تھیں وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائیں، اور اس طرح انہوں نے ملک کے خزانے کو اربوں روپے کا اور کھربوں روپے کا ٹیکہ لگایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اصل بات یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی پیسے لیے ہیں، یا اصل کہ انہوں نے کوئی ملک کو نقصان پہنچایا ہے فائنینشلی۔ اصل بات یہ ہے کہ کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا صدر ہو، چاہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دی فیڈریشن ہو، ان کا جو اخلاقیات ہیں یا ان کی آنیسٹی ہے، اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کے بے ایمان لوگ ہمارے سر پر اتنا عرصہ حکومت کرتے رہے ہیں، جن کے اندر اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اگر انہوں نے کوئی چیز استعمال کرنی ہے تو باقی انہوں نے بہت کچھ لوٹا ہے، کم از کم یہ چھوڑ دیتے، لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے انہوں نے یہ تباہی مچائی، اور اس کے بدلے نیب نے ان کے خلاف کارروائی شروع کی اور ریفرنس فائل کر دیا احتساب عدالت لاہور میں۔ اور احتساب عدالت لاہور میں آج اس کیس کی فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، جب سے ریفرنس فائل ہوا ہے۔ پہلی ڈیٹ پر جب ریفرنس فائل ہوا تھا، نوٹسز جاری کر دیے گئے تھے، اور آج اس کے اوپر ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی۔ اور اس میں جو آج کارروائی ہوئی ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی وہاں پر پیش ہوئے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کی طرف سے جو اس میں دو ملزمان پیش ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی، دو لوگ آج پیش ہوئے ہیں، اور آصف مجید کا میڈیکل عدالت میں سبمٹ کروایا گیا ہے۔ اسی طرح جو آصف زرداری ہیں ان کا بھی میڈیکل دیا گیا ہے، اور جو نواز شریف ہیں وہ تو ان کی طرف سے کوئی پیش ہی نہیں ہوا۔ یوسف رضا گیلانی خود پیش ہوا ہے، عبدالغنی خود پیش ہوا ہے، آصف مجید اور آصف زرداری کے وکلاء پیش ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی طرف سے کیونکہ اس کا ہے ہی کوئی نہیں نا، اس کے ساری جو ہے وہ مر کھپ گئے ہیں، کوئی بندہ بچے ہی نہیں ہے جو اس بیچارے کو جا کے جواب دے دے اس کی جگہ پر کہ وہ زندہ ہے، وہ کرونا کی نظر ہو گیا ہے، اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں، وہ دل کی بیماریوں میں۔ کوئی اب یہ بتانا ہے کہ زحمت ہی گوارا عدالتوں کو نہیں کرتا، اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، یہ عدالتوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی جب اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ اب جو اس میں آصف زرداری کی آج کے دن کے لیے جو حاضری تھی، حاضری معافی کی درخواست منظور کی گئی، اور عدالت نے کہا کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ساتھ جب حاضری لگوائی گئی یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی کی طرف سے، تو نیب حکام نے کہا کہ ہم ان ملزموں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو وکلاء تھے یوسف رضا گیلانی کے تو پسینے بہنے لگ گئے کہ میں تو آیا تھا کہ شاید میں جاؤں گا اور میں واپس آ جاؤں گا، تو یہ تو گرفتار کرنے لگے ہیں۔ تو جس کے اوپر عدالت کو کہا، جو وکلاء تھے یوسف رضا گیلانی کے اور عبدالغنی کے، انہوں نے کہا جناب کہ جب ملزم پیش ہو گئے ہیں، جب ملزمان کو بلایا گیا ہے اور وہ پیش ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد ان کو گرفتاری کیسے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے؟ جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی عبوری ضمانت کروائی ہے، کوئی ضمانت قبل از گرفتاری کروائی ہے، کوئی نہ کوئی تو ان کو فارمیلٹی پوری کرنی پڑے گی نا۔ جب انہوں نے ریفرنس میں آنا ہے، جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ملزمان کو یا اریسٹ ہوتے ہیں یا وہ پری اریسٹ بیل کروا لیتے ہیں۔ اب نہ انہوں نے پری اریسٹ بیل کروائی ہے، نہ یہ اریسٹ ہوئے، تو کوئی نہ کوئی تو کارروائی ہوگی۔ جس کے اوپر جو وکلاء تھے انہوں نے یہ کہا ملزمان کے کہ کیونکہ چیئرمین نیب نے ابھی تک کوئی وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیا، اس لیے ملزمان کو آج اریسٹ نہ کیا جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ ہاں یہ بات آپ کی ویلڈ ہے، اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو اریسٹ کر سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ جائیں اور اپنی عبوری ضمانت یا پری اریسٹ بیل کروا لیں، اور وہ شاید کل، مجھے لگتا ہے سیچرڈے ہے، تو کل ان کی طرف سے درخواست ضمانت فائل ہو جائے گی، جس کو پروٹیکٹیو بیل بھی کہہ سکتے ہیں اور پری اریسٹ بیل بھی ہو سکتی ہے، اور منڈے ٹیوزڈے کو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتیں کروا لینی ہیں۔ آصف زرداری نے اس آج کے اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ ہونا کیا ہے اس میں، جو نواز شریف ہیں اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ نہیں آئیں گے تو نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے، اور پھر بھی نہیں ہوں گے، آئیں گے تو اس کے بعد اشتہاری ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ یہ تیسرا پروسیس ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، اشتہاری ڈکلیئر کروانا بڑا اہم ہے۔
اگر نہ زرداری اگلی ڈیٹ پر نہیں آئے گا تو زرداری کے بھی جو آصف زرداری ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں گے. اس کے بعد وہ اس آرڈر کو جو وہ ججمنٹ ہے یا جو آرڈر ہے احتساب عدالت کا وارنٹ گرفتاری کا، اس کو وہ چیلنج کر دیں گے ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی. اور یہ جیسا کرتے آئے ہیں. لیکن کچھ بھی کر لیں، ریفرنس فائل ہو گیا، اب فرد جرم تو عائد ہونا ہی ہونا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو ایف آئی آر ہے وہ ایک بجلی کا میٹر ہے. جب ایک دفعہ ایف آئی آر فائل ہو جاتی ہے تو وہ گھومتی رہے گی. اس نے جب تک آپ اس کو ڈیو پروسیس آف لا ختم نہیں کروائیں گے یا اس کو آپ فیس نہیں کریں گے، یہ نہیں ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ آپ کے کھاتے میں پڑ جائے گی. اس لیے ان کو معافی نہیں ملنے والی. تو جو آپ دیکھتے ہیں 11 جون کے لیے اس کیس کو دوبارہ فکس کیا ہے اور عدالت نے اس کی کارروائی کو ملتوی کیا ہے. 11 جون کے لیے یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی کو کیا اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. باقی ملزمان کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے جس میں آصف زرداری ہیں اور آصف مجید ہیں. تو دیکھتے یہ ہیں کہ جو نواز شریف ہے کیا اس کی طرف سے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کوئی وکیل پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو باقی ملزمان ہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ کیا نیب ان کو گرفتار کرتی ہے یا جو اس میں بڑا اہم رول ہو سکتا ہے ضمانت کا، کیا اس میں ضمانت کی طرف چلے جاتے ہیں. جو بھی ہوتا ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. بہت شکریہ.